فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ اپریل کے آغاز کے ساتھ ہی بیشتر مقامات پر ریکارڈ سطح پر درجہ حرارت درج کیا جا رہا۔ صبح 9 بجے سے ہی گرمی کی لہر دیکھی جا رہی۔ تلنگانہ کے 10 اضلاع میں اعظم ترین درجہ حرارت درج کیا جا رہا۔ ان اضلاع کے 34 منڈلوں میں ریکارڈ سطح پر درجہ حرارت درج کیا جا رہا۔ گزشتہ 10 سال میں دوسری مرتبہ ان مقامات پر شدید گرمی محسوس کی جا رہی اور درجہ حرارت میں 3.5 ڈگری زائد درج کیا جا رہا۔ متحدہ نلگنڈا ضلع سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ویملا پلی، نڈمانیرو منڈلوں کے کئی علاقوں میں مارچ کے اواخر میں ہی شدید گرمی دیکھی جا رہی تھی۔ کھمم میں کئی مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زائد درج کیا جا رہا۔ سال 2024 کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہوا، جو اگلے 20 سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا۔ لائف سائنس کے مطابق رواں سال سورج گرہن کا آغاز میکسیکو سے ہوا، جہاں سے شمال مشرقی سمت میں امریکہ کی جانب سے سفر کرتا ہوا کینیڈا کے مشرقی صوبوں میں اختتام پذیر ہوا۔ امریکہ کی 15 ریاستوں میں مکمل سورج گرہن یعنی چاند 100% سورج کے سامنے آ گیا اور اس کا مشاہدہ 4 منٹ 20 سیکنڈ تک کیا گیا۔ برصغیر میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکا، البتہ مغربی یورپ، جنوبی امریکہ، اٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن دکھائی دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز ہندوستانی وقت کے مطابق 8 اپریل کو رات 9:12 پر ہوا اور 10:08 پر سورج گرہن عروج پر ہوا۔ سورج گرہن کا اختتام 9 اپریل کو رات 2:22 پر ہوا۔ دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر 2021 میں ہوا تھا، مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹارکٹیکا میں ہوا تھا۔ دہلی کی خصوصی عدالت نے شرح پالیسی 2021-22 جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، اس کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار بھارت راشٹر سمیتی BRS قانون ساز کونسل کے رکن کی کویتا کی عبوری ضمانت کی عرضی مسترد کر دی۔ راؤس ایونیو میں واقع کاویری باویجا کی خصوصی عدالت نے یہ حکم دیا۔ خصوصی عدالت نے مرکزی تفتیشی ایجنسی ED اور عرضی گزار کویتا کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی بیٹی کویتا کو ED نے 15 مارچ کو حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ BRS لیڈر کویتا فی الحال عدالتی حراست میں تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ ان کی عدالتی حراست کی مدت 9 اپریل کو ختم ہونے والی ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے 17 اگست 2022 کو سال 2021-22 کے لیے دہلی کی ایکسائز پالیسی، شرح پالیسی کی تشکیل اور نفاذ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے ایک مجرمانہ مقدمہ درج کیا تھا۔ اسی بنیاد پر ED نے 22 اگست 2022 کو منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ED کا دعویٰ ہے کہ کویتا اور کچھ دیگر لوگوں نے شرح پالیسی میں غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سمیت عام آدمی پارٹی کے کچھ سرکردہ لیڈروں کے ساتھ سازش میں ملوث تھیں۔ سابق ریاستی وزیر ارابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ BRS کو دوبارہ TRS سے موسوم کیے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام کی یہ تبدیلی لوک سبھا انتخابات کے بعد کی جائے گی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت ان کے خلاف سازش کر رہی، انہیں فون ٹیپنگ کیس میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی کوشش کر رہی، جس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ وہ جیل جانے تیار ہیں، لیکن پارٹی تبدیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ضمانتوں پر عمل آوری کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کانگریس حکومت انہیں مقدمات میں پھنسانے کی دھمکی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، پہلے بھی مجھے کسانوں کی تائید کرنے پر پولیس نے 3 بار مارا پیٹا تھا۔
حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روز نے کہا ہے کہ GHMC علاقے میں 3,41,000 کے تمام منتقل شدہ متوفی اور غیر حاضر ووٹر کو اسمبلی انتخابات 2023 کے بعد ووٹر لسٹ سے حذف کر دیا گیا۔ یہ تعداد 2023 میں اسمبلی انتخابات سے قبل حذف کردہ 4,37,000 کے علاوہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے لوک سبھا انتخابات 2024 میں ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے منتخب اضلاع کے میونسپل کمشنروں اور ضلع انتخابی افسروں کے ساتھ نرواچن صدر نئی دہلی میں کم ووٹر ٹرن آؤٹ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ECI کے ذریعے ووٹروں کی بے حسی پر ایک کتابچہ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ ان 11 ریاستوں میں سے ایک ہے جس میں 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں 66.40% کی قومی اوسطن سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ درج کیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں 62.77% رائے دہی ریکارڈ کی گئی تھی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت 2024 میں حج پر جانے کا انتظار کر رہے تقریباً 34,000 عازمین میں 3,348 عازمین کو دوسری فہرست میں منظوری مل گئی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی نے بتایا، خرہ میں منتخب عازمین کے ذریعے مختلف ریاستوں سے منسوخ کرائی گئی نشستوں کو پور کرنے کے لیے دوسرے انتظار یہ فہرست کو منظوری دے دی گئی۔ اس فہرست میں چھتیس گڑھ کے 36، دہلی کے 172، گجرات کے 393، کرناٹک کے 583، کیرالہ کے 462، مدھیہ پردیش کے 175، مہاراشٹر کے 863، منی پور کے 13، تمل ناڈو کے 230، تلنگانہ کے 408 اور اتراکھنڈ کے 13 عازمین حج کا انتظار ختم ہوا اور انہیں حج 2024 کے رہنما اصولوں کے تحت منظوری مل گئی۔ اور آفاقی نے مزید کہا ہے کہ ویٹ لسٹ سے منظور شدہ عازمین حج اخراجات کی پہلی قسط اور دوسری قسط کو کل رقم 2,51,800 ہے۔ ایسٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI یا یونین بینک آف انڈیا UBI کی کسی بھی شاخ میں 15 اپریل 2024 کو یا اس سے پہلے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، جبکہ اصل انٹرنیشنل پاسپورٹ، مشین ریڈیبل حج درخواست فارم، رقم کی ہوئی پے سلپ، آن لائن رسید کی کاپی، میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ، حلف نامہ، عہد نامہ و دیگر مطلوبہ کاغذات اپنے متعلقہ صوبائی حج کمیٹی میں مقررہ تاریخ یا اس سے قبل جمع کرا دیں۔ ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS CEO حج کمیٹی آف انڈیا نے عازمین سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی معلومات کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا یا ریاستی حج کمیٹیوں کے دفاتر پر رابطہ کریں، کسی پروپیگنڈے اور افواہ کا شکار نہ ہوں۔ حیدرآباد کی پنجاگٹا پولیس نے بودھن کے سابق MLA عامر شکیل کے بیٹے راہل کو گرفتار کر لیا ہے، جو پرجا بھون کے سامنے بیریکیڈز کو ٹکر دینے کے کیس میں اہم ملزم ہے۔ راہل، جو حادثے کے بعد دبئی فرار ہو گیا تھا، حیدرآباد واپس آیا، جس کے فوری بعد ایئرپورٹ پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور پنجاگٹا پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس حادثے کے بعد راہل دبئی فرار ہو گیا تھا اور پولیس نے اس کے خلاف پہلے ہی لک آؤٹ نوٹس جاری کی تھی۔ چیف الیکٹورل آفیسر آندھرا پردیش نے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کو نوٹس جاری کی ہے۔ ان پر عوامی جلسوں میں اپنی تقاریر کے دوران TDP سربراہ و سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کے خلاف توہین آمیز تبصرے کا الزام ہے۔ CEO مکیش کمار مینا نے YSR کانگریس پارٹی کے سربراہ کو پہلی نظر میں مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا ہے۔ CEO جگن موہن ریڈی سے کہا گیا ہے کہ وہ اندرون 48 گھنٹے TDP لیڈر کی شکایت اور نائیڈو کے خلاف تبصروں پر اپنا موقف پیش کرے۔ مقررہ وقت میں اگر آپ کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آتی ہے تو اسے یہ سمجھا جائے گا کہ اس معاملے پر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں اور آپ کے خلاف مناسب کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک رپورٹ روانہ کی جائے گی۔ تلگو دیشم پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری و پولیٹ بیورو رکن ورلا رامیا کی شکایت پر جگن کو یہ نوٹس جاری کی گئی۔ رامیا نے ریاست کے مختلف مقامات پر عوامی جلسوں کے دوران جگن کی تقاریر کا حوالہ دیا۔ ایک مقام پر تقریر کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے TDP کے قومی صدر چندرا بابو نائیڈو کو مبینہ طور پر عادی مجرم قرار دیا تھا اور الزام عائد کیا تھا کہ نائیڈو نے عوام کو دھوکہ دینے کا پیشہ بنا لیا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی سخت سرزنش کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ سب شہرت کے لیے کیا جا رہا، ہم درخواست گزار پر بھاری جرمانہ عائد کریں گے۔ یہ درخواست عام آدمی پارٹی کے ہی سابق MLA سندیپ کمار نے داخل کی تھی۔ انہوں نے دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری اور جیل جانے کے بعد وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سندیپ کمار کی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس سبرامنیم پرساد نے تنقید کی۔ اس سے قبل دیگر لوگوں کی جانب سے دائر کی گئی اسی طرح کی 2 درخواستیں ہائی کورٹ میں پہلے ہی مسترد ہو چکی ہیں۔ عدالت نے اس درخواست کو مسترد نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ جو بینچ نے اس سے قبل اس طرح کی درخواستوں پر سماعت کر چکی ہے، اس درخواست پر بھی وہی بینچ سماعت کرے۔ اس درخواست پر بدھ کو سماعت ہو سکتی ہے۔ مہاراشٹر میں MVA مضبوطی کے ساتھ لوک سبھا انتخابات کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس کے لیڈران جس طرح BJP اور وزیر اعظم مودی پر تنقیدیں کر رہے، وہ ریاست بھر میں موضوع بحث بنتی جا رہی۔ ایسی ہی ایک تنقید NCP شرد چندر پوار کے سربراہ شرد پوار نے کی ہے۔ اپنے بیان کے ذریعے انہوں نے PM مودی کے احسان فراموشی کو ظاہر کیا۔ اپنے پرانے حلقہ انتخاب بارامتی میں ایک عوامی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا، جب میں مرکزی وزیر زراعت تھا تو میں نے گجرات کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی بغیر کسی تعصب کے ذاتی طور پر مدد کی تھی، لیکن آج وہی شخص مجھ پر ذاتی حملے کر رہا۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم کے خلاف تبصرہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ جب جھارکھنڈ کے CM ہیمنت سورین نے PM کے خلاف بات کی تو انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ شرد پوار نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف بولنے والے اروند کیجریوال کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ یہ جمہوریت نہیں بلکہ آمریت ہے۔ آج مودی کے ہاتھوں میں اقتدار سمٹ کر رہ گیا ہے، ہمیں اسے آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ شرد پوار نے بارامتی سیٹ سے اپنی بیٹی سپریا سولے کو امیدوار بنایا۔ اس سیٹ سے سپریا سولے موجودہ MP ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔